ہمارے سلف صالحین بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی قدرتیں دیکھنے کے لیے اور اس کی نعمتیں اور اس کی مخلوقیں دیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو دشوار راہوں پہ گزارنے کے لیے سیر و سیاحت کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب نے اس کے بعد سیر و سیاحت شروع کی۔ پہلے ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ حجاز شریف گئے تھے، مکہ شریف اور مدینہ شریف۔ آپ دوبارہ پھر سفر حجاز مقدس سے شروع کیا۔ راستے میں دمشق تھا، بدخشاں۔ یہ میں اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، وگرنہ خواجہ صاحب کے جو سفر ہے نا، وہ سفر بھی علم و حکمت سے بھرے پڑے ہیں۔ بدخشاں کے بعد ہی آپ بخارا گئے، سمرقند گئے، بغداد شریف گئے، شام گئے، سیستان گئے، ہرات گئے، غزنی گئے، سبزوار، حصار، پھر لاہور، ہندوستان اور پھر اجمیر۔ بڑا عرصہ آپ سیر و سیاحت کرتے رہے۔ آپ کی سیر و سیاحت سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی علم کا ایک خزانہ ہے۔ پھر خواجہ صاحب کا ایک اور کام جو تصوف میں آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چند مکتوبات یا خط لکھے۔ وہ خط بظاہر تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ہر ایک خدا کے طالب کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ، ایسی ایسی علم و حکمت سے بری ہوئی باتیں ہیں ان 5-6 خطوط جو میں نے پڑھے ہیں۔ تعداد تو 8 بھی ملتی ہے، لیکن میں نے 6 پڑھے ہیں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے ہیں وہ مکتوبات۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ خالی خواجہ صاحب نے بتوں کو لڈو نہیں کھوائے، صرف کرامتوں کا اظہار نہیں کیا، بہت سارا علمی مواد خواجہ خواجگان نے ہمیں دیا ہے، جو آج تک اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اللہ کی مخلوق خدا کے قرب کے لیے اس علمی مواد سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ آپ کی ایک بڑی جو سب سے معروف کتاب ہے وہ ہے انیس الارواح، جس میں آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات درج کیے ہیں۔ یقین مانیے اس کے 28 بند آپ نے باندھے ہیں۔ شریعت، طریقت، ایمانیات، فضائل، نماز، توبہ، اس طرح کے دیگر مسائل سے وہ 28 بند آپ نے باندھے ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کتنا علمی خزانہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب کی جو خواجہ خواجگان کی جو کرامتیں ہیں وہ تو ہمیں یاد ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ خواجہ صاحب نے کتابیں کون کون سی لکھی ہیں، اس امت پہ علمی احسان کون کون سے کیے۔ کتاب کا رسالہ ہے آفاق کے انفس، آفاق انفس آپ کا ایک رسالہ ہے۔ کتاب ہے ایک آپ کی گنج اسرار، کتاب کا رسالہ ہے منظوم تصوف، رسالہ تصوف منظوم ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے ایک رسالہ وجودیہ لکھا، رسالہ کشف الاسرار لکھا، حدیث المعارف ایک آپ کا رسالہ ہے، اور سب سے بڑھ کے خواجہ صاحب نے ایک شعری دیوان لکھا ہے جو علم و عرفان اور خدا کی محبت میں ڈوب کے شعر لکھے گئے ہیں۔ 121 غزلیں ہیں اس میں، اور کم و بیش 1150 ابیات ہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے ہر سال کے طریقت کو، وہ فارسی میں جتنی کتابیں خواجہ صاحب کی ساری فارسی میں، یہ پورا 1150 ابیات پہ مشتمل، 121 غزلیات پہ مشتمل یہ دیوان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کی ایک ایسی راہ ہے کہ اگر سالک اس پہ چلے اور اسے سمجھتا اللہ کی بارگاہ میں